کراچی کی آبادی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی نہیں یا دوسرے ممالک میں میگا سٹیز کی طرف لوگ روزگار کے لیے نہیں جاتے، لیکن وہاں کی وسائل پہ ان کا ایک شمار تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ڈرینیج کا سسٹم کچھ ہے، پانی کی فراہمی کچھ ہے، الیکٹریسٹی کچھ ہے. جن لوگوں کا کراچی میں شمار ہی نہیں ہوتا، شماریات میں وہ آتے ہی نہیں ہے، ایسی یہاں کا نہیں ہے، جو یہاں کے آپ یوں کہہ لیجیے غیر مقامی کہہ لیتا ہوں میں. غیر مقامی کہیں گے آپ ان کو، یا آپ نان پاکستانی کہیں گے جو غیر ملکی ہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غیر ملکی تو آپ نے انخلا دے دیا نا، وہ تو جا رہے ہیں آپ کے پاس. نہیں، وہ تو صرف افغانیوں کا انخلا ہے نا، بنگالیوں برمیوں کا تو انخلا نہیں ہے، وہ بھی ہے چیچن تاجکوں کا انخلا تو نہیں ہے. چلے وہ تو کراچی میں موجود ہے نا. ابھی جو دیگر صوبوں سے یہاں پہ جو ایک حجم آ رہا ہے، آئے دن آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جماعت شہر کو 4 دہائیوں تک کلیم کرتی آ رہی ہے، جماعت اسلامی یہاں موجود ہے، تحریک انصاف نے 14 MNAs رکھے ہیں پچھلے ٹینیور میں، کسی بھی طرح رکھیں سر رکھیں. آپ نے کراچی کی آبادی کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا فارمولا کبھی پریزنٹ کیا ہو کہ بھائی ہم آنے سے منع نہیں کر رہے، لیکن اپنی گنتی تو شہر میں کرواؤ تاکہ جو وسائل تمہارے سے کہ آنے ہم وہ کلیم تو کریں. ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، یادش بخیر، کہ آپریشن چل رہا تھا KPK میں. پاکستان آرمی نبردآزمہ تھی دہشت گردوں سے، طالبان سے اور دیگر وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے نبردآزمہ ہو رہے تھے. ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہو رہا تھا، اور احتمال یہ تھا کہ جب وہاں سے آبادی کا انخلا ہوگا تو اس آبادی کا جو انخلا ہوگا اس کے ساتھ ان علاقوں میں چھپے ہوئے دہشت گرد بھی اسی آبادی کی آڑ میں ملک کے دیگر حصوں میں پھیل جائیں گے. ایسا ہی ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ اس کا آبادی کا جو انخلا ہوا، ان کو ایک ٹرم دی گئی تھی IDPs، انٹرنلی ڈسپلیس پیپل یا پرسن، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ. تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی آئی تھی. ہم نے اس وقت صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی یہ جو IDPs آ رہے ہیں ہمارے سراخوں پر، مگر ان کو رجسٹر کر لیجئے. That's what my question is. ٹھیک ہے نا، رجسٹر کر لیجئے. جو آپ یاد کیجئے اس وقت بھی آپ صحافی رہے ہوں گے، بالکل. کیا قیامت برپا کی تھی پورے پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں نے؟ کیا قیامت برپا کی تھی؟ کیا آسمان سر پر اٹھایا تھا صاحب کہ جی یہ تو کیا سمجھتے ہیں، کراچی کو انہوں نے جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دیا ہے اور کراچی میں اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. حالانکہ ہمارا صرف خوف اتنا تھا کہ وہ جو مہمان آ رہے ہیں، جو ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں، جو بچے ہیں، جو ان کی خواتین ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلوب دہشت گرد بھی ایک بڑی تعداد میں کراچی آ جائیں. اور جو آئے بھی آیا، اور اس کے بعد جو کچھ کراچی میں ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. بالکل ایسے ہی. تو کوئی ایسا میکینزم جب ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کراچی میں آنے والے لوگوں کو کم از کم رجسٹر کر لیں، تو پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہماری مخالف ہو گئی. بالکل ایسے ہی. تو صورتحال تو یہ ہے یہاں پر. اور جبکہ ہر کراچی میں رہنے والا، چاہے وہ کوئی زبان بولتا، اس کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کا تحفظ ضروری ہے. اگر کوئی خودکش حملہ آور کہیں پر حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، کون مہاجر، سندھی، بلوچ، سرائکی، گلگتی بلتستانی، پوٹوہاری، کون ہزارہ کا رہنے والا ہے. وہ آ کے بس خودکش حملہ کرتا ہے. تو وہ جو ہم نے کوشش کی تھی اس وقت ایک رجسٹریشن پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ اہل کراچی کو محفوظ تر بنانے کے لیے تھی. تو بھائی بہت ساری کوششیں کی، ماضی میں بھی کی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، مگر جو اس کا نتیجہ ہوا، جو قومی سو کالڈ کنسنسس بنا اس وقت، وہ یہ بنا کہ جی MQM تو ان کو آنے ہی نہیں دینا چاہتا. لوگ اور لسانیت پھیلا رہی ہے کراچی، لسانیت پھیلا رہی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد جو کچھ کراچی میں ہوا، جس طریقے سے قتل و غارت گری ہوئی، جس طریقے سے خودکش حملے ہوئے، جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے تو پوری کوشش کی اس بات.